ان کی ذکر ہوئی، اس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ جل شانہ منوالہ نیکی پر راضی ہوتے ہیں اور نافرمانی سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ راضی جب اللہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ برکتوں اور رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ لعنت برساتے ہیں اور اپنے اپنے عذاب کی مختلف شکلوں میں انسانوں کو پھر اللہ جل شانہ منوالہ گرفتار کرتے ہیں۔ جیسے دنیا کے اندر جرائم ہے اور جرائم کی اپنی اپنی سزائیں ہیں، یہ جرم ہے اور اس جرم کی یہ سزا ہے، تو اللہ کے ہاں بھی جرائم ہے اور جرائم کی سزائیں ہوتی ہیں۔ دنیا کے اندر عدالتیں ہیں، عدالتوں میں کسی مجرم کے اوپر کوئی مقدمہ دائر ہوتا ہے اور اس کے خلاف ایف آئی آر کٹتی ہے۔ ایف آئی آر کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ دفعہ نمبر فلانا ہے، یہ 203 ہے، یہ 206 ہے، یہ 504 ہے، یہ 420 ہے، یہ فلانا ہے۔ تو یہ ایف آئی آر کے اندر وہ دفعات ہوتی ہیں، اور ان دفعات میں پھر ان کی جب وہ ثابت ہو جائے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے، جو دفعہ اس کے اوپر لگی ہے، تو پھر اس جرم کی سزا بھی ہے کہ اس جرم کی یہ سزا ہے۔ کسی جرم کی سزا جرمانہ ہے، مالی جرمانہ ہوتا ہے کہ آدمی سے مال لیا جاتا ہے۔ کسی جرم کی سزا یہ ہے کہ اس کو قید کیا جاتا ہے، اور کسی میں قید بامشقت ہوتا ہے، اور کبھی 5 سال کے لیے، کبھی 10 سال کے لیے، کبھی عمر بھر قید ہوتا ہے۔ جتنی اس کی عمر ہے اس وقت تک وہ قید ہوگا، اور ساری زندگی کے لیے اس کو قید کی سزا دی جاتی ہے، اور کبھی قید بامشقت ہوتی ہے، اور کبھی مالی جرمانہ اور جانی جرمانہ دونوں ہوتا ہے، اور کبھی اس کو پھانسی دے دی جاتی ہے۔ یہ دنیا کی عدالتوں میں بھی انسانوں نے قوانین بنائے ہیں اپنے اپنے لحاظ سے۔ اللہ نے بھی جرائم کو متعین کیا ہے کہ خدا کی خدائی میں یہ جرم ہے، اللہ کے بندے جب یہ اعمال کریں گے تو یہ جرم ہے، اور ان جرموں کی دفعات ان کے اوپر لگے گی کہ اس بندے نے فلاں جرم کیا ہے، اور پھر اس جرم کی اللہ سزا دیتے ہیں کہ اس جرم کے بدلے میں، اور جرموں کی مختلف سزائیں، جرائم مختلف ہیں تو جرائم کی سزائیں بھی اللہ جل شانہ منوالہ مختلف دیتے ہیں۔ ایک سزا اللہ تعالیٰ انسانوں کو دنیا میں دیتے ہیں، قانون کی شکل میں دیتے ہیں۔ ایک سزا اللہ گناہوں کی انسان کو گناہوں کے اثرات کی شکل میں دیتے ہیں کہ جب یہ گناہ ہوگا تو اس گناہ کا یہ اثر ظاہر ہوگا، اس گناہ کا یہ اثر ظاہر ہوگا۔ یہ گناہوں کے تکوینی اثرات ہوتے ہیں، اور ایک گناہوں کی جو قانونی سزا ہوتی ہے اس کو تشریعی سزا کہتے ہیں۔ پھر انسان کو گناہوں کی سزا موت کے وقت بھی ملتی ہے، دنیا میں ملتی ہے۔ کبھی گناہوں کی سزا موت کے وقت ملتی ہے۔ موت کے وقت آدمی کی موت سختی سے ہوتی ہے، موت کے وقت اس پر تنگی آتی ہے اور پیاس لگتی ہے، اور اس کی جان سختی کے ساتھ نکلتی ہے۔ یہ گناہوں کی سزا اس کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور پھر موت کے وقت اللہ تعالیٰ کبھی گناہوں کی وجہ سے ایمان سے محروم کر دیتے ہیں کہ جس ایمان پر تھا، موت کے وقت جب انسان دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ ایمان کے ساتھ پھر منتقل نہیں ہوتا، ایمان بے ایمان دنیا سے چلے جاتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، جرائم کرتا ہے، اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا احادیث کی روشنی میں، جس عمل کے ساتھ انسان کا بہت تعلق ہوتا ہے، جس عمل کے ساتھ آدمی کا لگاؤ ہو اور تعلق ہو، اور وہ تعلق عشق اور محبت کے درجے میں ہو کہ اس کے بغیر آدمی کو چین نہیں آتا اور وہ تڑپتا ہے جب تک وہ کام نہیں کرتا، تو موت کے وقت اللہ تعالیٰ اسی عمل پر اس کو موت دے دیتے ہیں، چاہے وہ نیکی کا عمل ہو چاہے وہ گناہ کا عمل ہو۔ اس لیے دنیا میں ہزاروں واقعات، بلکہ ہر مرنے والے کے ساتھ اللہ اس قسم کے واقعات پیش کرتے ہیں۔ کوئی آدمی وہ روزے کی حالت میں کہ اس کا روزہ ہے اور حالت روزے میں اللہ اس کو موت دے دیتے ہیں۔ کسی کو اللہ نماز میں، حالت نماز میں موت دے دیتے ہیں۔ کسی کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ اس کو موت دیتے ہیں۔ کسی کو دین کی محنت کرتے ہوئے، دعائیں مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے، اس نے ایک عمل پر اس کو موت آ جاتی ہے۔ اور کوئی آدمی گناہ کرتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے، بدنظری کرتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے، رقص کرتے ہوئے، گانا گاتے ہوئے، حرام کھاتے ہوئے اس کو موت آ جاتی ہے۔
اس عمل کے ساتھ اس کا لگاؤ ہوتا ہے اور محبت کے عشق کے درجے میں اس کا تعلق ہوتا ہے اس کے ساتھ، تو اس پر اس کو موت اللہ دے دیتے ہیں۔ تو دنیا میں یا تو ایمان کے ساتھ آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ بھی نیکی کا بدلہ ہے، اور یہ بھی ایمان دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ گناہ کی سزا ہے۔ اور پھر گناہوں کی سزا قبر میں ملتی ہے۔ قبر میں گناہوں کی سزا کی مختلف شکلیں، اور وہ قبر میں اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں قبر کی سزا۔ جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، مرد اور عورت ہو، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، تو قبر کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اژدہے مسلط کر دیتے ہیں۔ اس کی قبر میں آگ جلتی ہے، بے نمازی کو قبر دباتی ہے، اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے، اور اس کی قبر کے اندر آگ لگ جاتی ہے، اور وہ آگ اس کو جلاتی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، جب نماز کا وقت ہو جائے تو فرشتہ اعلان کرتا ہے، اٹھو نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھو۔ اور جہنم کی آگ نماز کا نہ پڑھ لینا تو جہنم کی آگ کو اپنے اوپر مسلط کر دینا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس آگ کو بجھاؤ جو تم نے گناہوں کی وجہ سے اپنے اوپر مسلط کر دی۔ ایمان والے اٹھتے ہیں، اس آگ سے اللہ اس کی حفاظت کر دیتے ہیں، اور جو آدمی نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ جہنم کی آگ اس پر مسلط ہو جاتی ہے۔ تو قبر میں جہنم کی آگ اس کو جلاتی ہے جب وہ آدمی نماز نہیں پڑھتا۔ اژدہا اس پر مسلط ہوتا ہے، بڑا سام، اور وہ ایسا زہریلا کہ زمین کے اوپر پھونک دے تو قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس زمین کے اوپر پھر سبزہ نہیں اگے گا، اتنا زہریلا ہوگا۔ اور وہ زہریلا سام اس کو قبر کے اندر ڈسے گا، اور جب ایک دفعہ وہ ڈنگ مارے گا اس کی وجہ سے جو اس کے بدن کے اندر لہر اور ایک ٹھیس پہنچتی ہے، ایک لہر اس درد کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر جو اٹھتی ہے اس کی وجہ سے وہ اوپر کو جا کر زمین پر اس زور سے گرتا ہے کہ زمین پر گر کر آپ علیہ السلام نے فرمایا 70 ذراع، ایک ذراع یہاں تک تو یہ کوہنی تک، تو یہ 70 گز گویا زمین کے اندر دھنس جاتا ہے، اس زور سے وہ زمین کے اوپر گرتا ہے۔ تو یہ سزا ہے بے نمازی کو اللہ دیتے ہیں، گناہوں کی سزا قبر میں بھی ملتی ہے۔ محشر کے میدان میں جب آدمی گناہگار اٹھے گا تو گناہگار قبروں سے اٹھتے ہوئے بھی حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے حدیث سے، قبروں کے اندر چہرے بدل جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر آدمی کا دل بدلتا ہے، چہرہ نہیں بدلتا، قبر کے اندر گناہ کے مطابق چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے، حشر کے اندر چہرہ تبدیل ہو جائے گا۔ دنیا کے اندر جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ کی قرآن پاک کی آیت ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، کہ دنیا کے اندر جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اس کی شکل تو انسان کی رہتی ہے لیکن دل اس کا انسانوں والا نہیں رہتا، اندر میں اللہ اس کا دل بدل دیتے ہیں۔ تو کسی کے اندر دل اللہ کسی جانور کا رکھ دیتے ہیں، وہ زہریلے جانوروں کا، کسی کے اندر اللہ دل خنزیر کا رکھ دیتے ہیں، کسی کے اندر بلی بندر کا دل رکھ دیتے ہیں، کسی کے اندر کتے کا دل اللہ رکھ دیتے ہیں۔ تو وہ دل پر انسانوں والا دل نہیں ہوتا، وہ دل کی جانور کا دل بن جاتا ہے، انسان کا دل نہیں ہوتا۔ اب جانور کو جب جانور بن جائے، انسان جب جانور بن جائے اور انسان کی جنس جب تبدیل ہو جائے اور وہ مس ہو جائے، مس ہونے کا مطلب یہ کہ اس کی جنس کو اللہ تبدیل کر دیتا ہے۔ جیسے یہود کی ہی ایک قبیلے قوم کو، یہود کا ایک طبقہ تھا بحر قلزم کے کنارے پہ جو رہتا تھا، وہ مچھلیوں کا شکار کرتے تھے اور بہت مالدار تھے، سپلائی کرتے تھے، کاروبار تھا ان کا، اور ہفتے کے دن ان کو شکار سے منع کر دیا کہ ہفتے کے دن شکار مت کرو، بندگی کرو۔ تو انہوں نے پھر حیلہ بہانہ کیا اور ہفتے کے دن حوض بنائے، تالاب بنائے جس میں ہفتے کے دن مچھلیاں جاتی تھی اور اتوار کے دن اس کو پکڑ لیتے تھے، حیلہ۔ تو اللہ تعالیٰ ایک دن رات کو نبی نے سمجھایا اور سمجھانے والوں نے، تو ایک دن رات کو سوئے، صبح کو جب اٹھے تو وہ خنزیر اور بندر بن چکے تھے تو چونکہ پہلے انسان، لیکن جب شکلیں ان کی خنزیر اور بندر کی ہو گئی تھی تو ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور آنکھوں سے آنسو ٹپکتے تھے، ان کی جنس اللہ نے بدل دی۔ تو وہ بوڑھے بوڑھے خنزیر ہو گئے، جوان بندر بن گئے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو بے حیا تھے وہ خنزیر ہو گئے، اور جو دوسری قوم کی نقل اتارنے والے تھے، یہود نصارا، یہود میں جیسے مسلمان یہود کی نقل اتارتے ہیں، تو یہود کی نقل اتارنا کوئی اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔
سر کے بال، پاؤں کے شیرے کی شکل، لباس میں، گفتار میں، زندگی میں یہودی بنتا ہے، دیکھنے میں نصرانی لگتا ہے، دیکھنے میں یہودی لگتا ہو، دیکھنے میں مسلمان نہ لگتا ہو، تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کا دل بھی اللہ انہی جیسا کر دیتا ہے۔ ملعون قوم ہے جن پہ لعنت برستی ہے۔ یہود پر قرآن کہتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، جدھر بھی جائیں گے اللہ کی لعنت ان پر برسے گی۔ اب جو آدمی دیکھنے میں یہودی لگتا ہو، دیکھنے میں انگریز لگتا ہے، دیکھنے میں نصرانی لگتا ہے، دیکھنے میں یورپ اور مغرب کا رہنے والا لگتا ہے، تو پھر اللہ کے ہاں غضب اور لعنت جب برسے گی اور ان پر زیادہ برسے گی، اس لیے کہ جو ہے ہی اللہ کے نافرمان ان کی پکڑ کا اپنا دن مقرر ہے، لیکن جو مسلمان اللہ کی نافرمان قوم کی شکل بنا دے گا، ان کی صورتیں اپنانے کی صورت کرے گا، تو پھر ان کے اوپر اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنت ان کے اوپر بھی اسی انداز سے برسے۔ تو نوجوان وہ بندر بن گئے۔ بندر کے اندر صفت ہے نقل اتارنے کی، خنزیر کے اندر صفت ہے بے حیائی کی، اس لیے کہ جو بے حیا تھے ان کو خنزیر بنا دیا، اور جنہوں نے دوسروں کی تہذیب اختیار کی تھی ان کو اللہ نے بندر بنا دیا۔ اور پھر اسی طرح سے ان کے وہ علماء جو انہوں نے ان کو حیلے بنائے تھے، تدبیریں بتائی تھی کہ اس طرح سے کرو، تو وہ خنزیر بن گئے، اور جو اس طرح سے کیا انہوں نے، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ اب یہ اللہ نے ان کی شکلیں تبدیل کی، تو دل اللہ جل شانہ و والہ تبدیل کر دیتا ہے، اور دل کی یہ تبدیلی اللہ والوں کو ان کے چہروں میں یہ تبدیلی نظر آتی ہے کہ بظاہر میں یہ انسان ہوتا ہے، لیکن وہ چونکہ دل اس کا انسانوں والا نہیں ہوتا، تو اس کی حقیقت اس کی چہرے میں پھر اللہ والوں کو دکھائی دیتی ہے، نظر آتی ہے کہ یہ انسان ظاہر میں انسان ہے لیکن حقیقت میں یہ انسان نہیں ہے، ظاہر میں چہرہ ان کے انسانوں والا ہے۔ تو دنیا میں تو اللہ چونکہ ظاہری شکل نہیں بدلیں گے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جس کو اللہ نے قبول فرمایا، اور لیکن اندر تبدیل ہوگا، اور موت کے وقت پھر یہ تبدیلی ہو جاتی ہے۔ قبر کے اندر اللہ شکلوں کو تبدیل کر دیتے ہیں، خنزیر بنا دیتے ہیں، کہ جانور کی شکل میں اللہ اس کو بنا دیتے ہیں کہ جو انسان دنیا کے اندر جو جرائم کرتا تھا۔ حدیث میں ہے قبر کے قیامت کے دن لوگ مختلف جانوروں کی شکل میں قبروں سے نکلیں گے اور میدان محشر کے اندر آئیں گے، اور یہ اثر ہوگا ان کے گناہوں کا کہ دنیا کے اندر انہوں نے جو گناہ کیے تھے اس کے ساتھ اسی شکل میں وہ میدان محشر میں حاضری ہوگی۔ نیک لوگوں کی اپنی حاضری کہ جب موت کے وقت ہوں گے اور قبر کے اندر ہوں گے، دنیا کے اندر ہوں گے، تو دنیا کے اندر نیک لوگوں کو اللہ پھر دل جو دیتے ہیں وہ دل ان کو پاکیزہ، نورانی، منور، چمکدار دل اللہ ان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ ان کے دل کی آنکھیں اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر کھول دیتے ہیں، اور پھر ایسے لوگ جب مرتے ہیں تو موت بھی ان کی وہ ہوتی ہے کہ جس پر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں، ان کی موت پر جب اللہ ان کو موت دیتے ہیں۔ ایک واقعہ مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمہ اللہ، ہم اور آپ سب کے اکابرین میں بڑے بزرگ تھے، بڑے اللہ والے تھے، دل کی آنکھ اللہ نے ان کو دی تھی، کشف اللہ نے ان کو دیے تھا، یعنی چیزوں کی حقیقت اللہ تعالیٰ۔ کشف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں پر اللہ تعالیٰ روح پر آنے والے حالات وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتے کہ اس کی روح کی وجہ سے کیا حالات آ رہے ہیں، تو وہ حالات دل کی آنکھیں جن کو اللہ دے دیتے ہیں وہ روح پر آنے والے حالات کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اوپر کون سے حالات اس کی روح پر اللہ لا رہے ہیں، نور اس پر برس رہا ہے، اس میں ظلمت ہے، اس میں تاریکی ہے، اس آدمی کے دل کے اندر اندھیرا ہے، اور یہ آدمی کا دل کتنا منور اور روشن ہے، اس کی چہرے کے اندر جو نور ہے، برکتیں ہیں، وہ اللہ والوں کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ اسی طرح سے مرنے کے بعد کے حالات جس کو برزخی حالات کہتے ہیں، ان آنکھوں سے وہ حالات نظر نہیں آتے، لیکن جن کی دل کی آنکھیں اللہ کھول دیتے ہیں ان کو بسا اوقات اللہ تعالیٰ وہ حالات جو مرنے کے بعد کے برزخی حالات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر کھول دیتے ہیں، ان کو وہ برزخی حالات نظر آتے ہیں۔ تو وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے مرید اور شاگرد بیٹھے ہوئے وہ نصیحت فرما رہے تھے، اتنے میں ایک دم کہا کہ واہ 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 واہ، یہ کس دلہے کی بارات ہے، یعنی اورا، جیسے کسی کی شادی ہو رہی ہو، اورا رواں نہیں، تو اس کی بارات تھی، تو جیسے دلہا ہو اور شادی ہو اور پیچھے سے لوگ جا رہے ہوں، گاڑیاں ہو، شور و شر ہو، شادی ہے کسی کی، تو انہوں نے کہا واہ 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 واہ،
یہ کس کی بارات جا رہی ہے؟ فرشتے ہی فرشتے ہیں، زمین پر قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے، پوری زمین فرشتوں سے بھری ہوئی ہے۔ جنازہ جا رہا تھا تو اس کو اللہ نے یہ منظر دکھایا کہ ایک جنازہ ہے اور فرشتے ہی فرشتے اس جنازے کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں، بارات جیسی شکل تھی۔ تو انہوں نے کہا یہ کس دلہے کی بارات ہے؟ زمین پر فرشتے ہی فرشتے نظر آ رہے ہیں، اب بیٹھے ہوئے ایسے جیسے ہم بیٹھے ہوئے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد ان کو اطلاع آئی کہ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا، یہ ان کا جنازہ تھا، ان کا انتقال ہوا تھا، عالم دین تھے، بڑے بزرگ تھے، تو ان کا انتقال ہوا تھا، اور وہ روح جب جا رہی تھی اور ان کا جنازہ جب جا رہا تھا تو اس شان کے ساتھ ان کا جنازہ جا رہا تھا، روح اس عزت کے ساتھ لے جائی جا رہی تھی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں کیوں نہ ہوتا، فقیہ تھے، محدث تھے، مفسر تھے، دین کے خادم تھے، ایسے لوگوں کے بھی جنازے نہ ہو تو پھر کس کا ہوگا ایسے جنازہ؟ تو اللہ نے یہ منظر ان کو دل کی آنکھوں سے دکھا دیا تھا کہ یہ منظر انہوں نے دیکھ لیا تھا۔ اب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تھے اور اللہ نے جو دل پاکیزہ رسول اللہ کو عطا فرمایا تھا، 4 دفعہ تو اللہ نے دھویا تھا زمزم کے پانی سے، اور پھر کیسا پاکیزہ دل رسول اللہ کو عطا فرمایا تھا۔ جیسے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا، حضور پاک علیہ السلام نے جبرائیل امین کو دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام غمگین تھے۔ حضور پاک علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام فرشتہ، ان سے پوچھا کہ کیوں غمگین ہو؟ تو جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ کا عرش ہل رہا ہے، کوئی بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت سعد بیمار تھے، شاید ان کا انتقال ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا مدینہ منورہ میں۔ حضور پاک علیہ السلام ان کے گھر تشریف لے گئے، ان کا انتقال ہو گیا تھا، کمرے کے اندر ان کا جنازہ رکھا گیا۔ جب حضور پاک علیہ السلام کمرے کے اندر گئے تو ایسے داخل ہو گئے جیسے کمرہ بھرا ہوا ہو، اور جب آدمی انسانوں کے اندر سے جب گزرتا ہے بیٹھے ہوئے ہو تو آدمی ایسے ایسے راستہ بنا کے چلتا ہے، ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، ایسے جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کمرے میں ایسے ایسے جا رہے تھے جیسے راستہ بنا رہے ہو، اور پھر کھڑے ہو کر ایسے تھوڑی دیر انتظار کیا، ادھر ادھر دیکھا اور پھر بیٹھ گئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کمرہ تو خالی تھا، آپ کیسے ایسے جیسے کمرہ لوگ باہر تھے، کمرے میں تو ان کی لاش تھی، 2-4 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، آپ ایسے ایسے کیوں جا رہے تھے؟ فرمایا کہ کمرہ فرشتوں سے بھرا ہوا تھا، اور پھر جب میں بیٹھنے لگا تو کمرے میں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، تو اس لیے میں نے انتظار کیا، پھر وہ ایک فرشتہ اپنی جگہ سے ہٹا، جگہ بنا لی، میں اس جگہ پر بیٹھ گیا۔ اب یہ منظر تو اللہ نے جناب رسول پاک علیہ السلام کو دکھایا، اب دل کی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ جنازہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موت کے بعد ان کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا، فرمایا کہ فرشتے آئے ہیں، جنت کا کفن لے کر آئے ہیں، خوشبو لے کر آئے ہیں، وہ ان کو غسل دینا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے ان کو سینے سے اللہ کے رسول نے لگایا رکھا، فرمایا کہ غسل ہم دیں گے۔ اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل دیا، صحابہ نے فرمایا کہ فرشتوں نے بھی غسل میں شرکت کی ہے، فرشتے بھی ان کے غسل میں شریک ہیں۔ اور جب ان کو کفن پہنانے لگے، فرمایا کہ فرشتوں نے جنت کا کفن پہلے سے پہنا دیا، اور پھر اس کے بعد ان کو خوشبو لگانے لگے تو حضور نے فرمایا کہ فرشتوں نے ان کو جنت کی خوشبو لگا دی۔ اور جنازہ جب اٹھا کے جانے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں کی انگلیوں پہ چل رہے تھے، پنڈلی پیچھے سے اٹھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کو اور انگلیوں پہ چل رہے تھے، پنجے پر چل رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اس طرح سے کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شرکت کے لیے آسمانوں سے آئے، 70,000 فرشتوں کو اللہ نے بھیجا ہے کہ ان کی جنازے میں شرکت کرو۔ تو اللہ نے یہ منظر ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دکھایا۔ اللہ جل شانہ و منوالہ ایسے مناظر بعض اوقات اپنے نیک بندوں کو دکھا دیتے ہیں، اور اس لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا دل کی آنکھ دے دیتے ہیں، وہ دنیا جیسے میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے، ایک ہم لوگ ہوتے ہیں ان آنکھوں سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے کہ جب اللہ اس دنیا کی حقیقت کسی انسان کے اوپر کھول دیتے ہیں، وہ کبھی انسان دنیا کا عاشق نہیں بنتا۔ اب اللہ والوں کی جو ہم نے واقعات سنے، اور اس وقت بھی جو دنیا کے اندر اللہ والے موجود ہیں، تو ان لوگوں نے کیوں دنیا کو پسند نہیں کیا؟ وہ دنیا کو اس لیے پسند نہیں کیا کہ ان کو دنیا کی حقیقت نظر آ رہی تھی کہ دنیا بہت ملعون ہے، اور دنیا بہت اللہ جل شانہ کی نظر میں بہت گری ہوئی چیز ہے۔ گرے ہوئے کام کے کرنے سے آدمی بڑا نہیں بنتا، گھٹیا کاموں کے کرنے سے آدمی گھٹیا بنتا ہے۔
بڑے کاموں کے کرنے سے آدمی بڑا بنتا ہے. بڑی چیز اللہ کا دین ہے، اس لیے دین سے آدمی بڑا بنتا ہے. دین کے اعمال اختیار کرنے سے آدمی بڑا بنتا ہے. دین آدمی کے اوپر ہے اور دنیا آدمی سے نیچے ہے. جب دین پر آدمی مرتا ہے تو دین چونکہ اوپر ہے تو آدمی اوپر چلا جاتا ہے، اور دنیا آدمی سے بہت گھٹیا ہے. اور جو آدمی دنیا پر مرتا ہے تو دنیا ذلیل ہے، تو دنیا کی وجہ سے آدمی بھی ذلیل اور کمینہ بن جاتا ہے اللہ کی نگاہوں میں. اور اس لیے انسانوں کی نگاہ میں بڑا بننا کوئی بڑا نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں بڑا بن جانا یہ بڑا ہونا ہے. اس لیے بڑا وہی ہے جس کو اللہ بڑا سمجھ لے، لیکن جس کو اللہ کی نظر میں بڑائی نصیب نہ ہو، دنیا والے سارے اس کو کہہ دے کہ یہ بڑا ہے، لیکن بنانے والا اللہ کی نظر میں بڑا نہ ہو تو لوگوں کے بڑا سمجھنے سے آدمی بڑا نہیں بنتا. اس لیے دین والے، اہل علم، اہل اللہ، وہ دنیا کے اوپر کیوں فریفتہ نہیں ہوتے تھے؟ دنیا کمانا نہیں جانتے تھے، دنیا کو نہیں سمجھتے تھے، بھوک نہیں لگتی تھی، پیاس نہیں لگتی تھی، اچھے کپڑے، اچھی سواری، اچھی زندگی. جب اہل اللہ کو ہم دیکھتے ہیں، نیک لوگوں کو دیکھتے ہیں، کیوں ایسی فقیرانہ زندگی گزارتے ہیں؟ ساری زندگی فقیرانہ زندگی گزارتے ہیں. ملنگی کی زندگی. حضور پاک علیہ السلام ایسا مکان تھا کہ ہاتھ اٹھائے چھت سے لگے، پاؤں پھیلائے دیواروں کے ساتھ لگتے، چراغ بھی نہیں جلتا تھا. پیغمبر، دونوں جہانوں کے سردار اور نبیوں کے امام جناب رسول اکرم علیہ السلام دنیا کو دھکے دے رہے تھے. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کس چیز کو دھکے دے رہے؟ فرمایا دنیا کو. وہ میری طرف آ رہی تھی، میں نے اس کو دھکا دیا ہے کہ میں تجھ کو تیری طرف دیکھنے والا نہیں ہوں. اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے تھے دنیا سے. تو اس لیے میرے دوستو، یہ چیزیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سے میں نے عرض کر دیا تھا کہ نیک اعمال کے کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور گناہوں کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور ان کی سزائیں جیسے کل حدیث پڑھ لی، اس کو دوبارہ میں ذکر کرتا ہوں. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، جو قوم پیمائش میں، ناپ میں، تول میں، وزن میں، پیمائش میں کمی بیشی کرتے ہیں، تو جیسے میں نے کل عرض کر دیا تھا، تولنے کی چیز کو کم تولتے ہیں، ناپنے کی چیز کو کم ناپتے ہیں، گننے کی چیز کو کم گنتے ہیں، تو پیمائش کی چیز میں پیمائش کو کم کر دیتے ہیں. تو یہ خیانتوں کی مختلف جو شکلیں ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سزا جو دیں گے، رزق کے اسباب اللہ ان پر تنگ کر دیں گے. جتنی کمی یہاں کریں گے، اللہ کی جانب سے ان کی روزی میں اس کے بقدر کمی آئے گی. یہاں پر جتنی کمی کی، اللہ کی جانب سے روزی میں تنگی آ جاتی ہے، روزی میں اللہ کمی کر دیتے ہیں. اور آج کی دنیا میں جو لوگ وسعت کے باوجود دل ان کے تنگ ہے، کروڑوں آدمی، کروڑوں پتی، ارب پتی غریب پر پیسہ خرچ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ دین پہ پیسہ خرچ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ روزی کی تنگی میں مبتلا ہے. اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ میرے پیسے تھوڑے ہیں اور خرچ کرنے سے کم ہو جائیں گے. یہ خوف اللہ اس پہ مسلط کر دیتا ہے، اور اس خوف میں اس کی زندگی گزرتی ہے. میرے بچوں کا کیا بنے گا، بیٹوں کا کیا بنے گا، مستقبل کا کیا بنے گا. تو یہ رزق کی تنگی میں اللہ اس کو خوف زدہ کر دیتے ہیں. اور جس قوم میں زنا اور زنا کے جتنے اسباب میں نے عرض کر دیے تھے، اس میں تو اللہ ان میں موت عام کر دیں گے. کثرت ایکسیڈنٹ سے ہو، وہ جنگوں سے ہو، خانہ جنگی سے ہو، بیماریوں سے ہو، تو موت ان میں کثرت سے ہوگی. اور تیسری چیز، جس قوم میں سود اور ربا عام ہو جائے گا، ان پر اللہ پاگل پن کو مسلط کر دیں گے، پاگل پنے کو مسلط کر دیں گے، جنون کو مسلط کر دیں گے. جنون کا مطلب ایک تو ظاہری بے وقوف ہونا ہے، کم عقل پر پردے کا پڑ جانا ہے. اور ایک آدمی کے اوپر عقل کے پردے کا پڑ جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیوانہ ہو جاتا ہے، مجنون ہو جاتا ہے، وہ دنیا کا عاشق بن جاتا ہے. کسی چیز کو چاہنے کے 5 درجے ہوتے ہیں. پہلے ایک آدمی کے اندر ہوتی چاہت، چاہت جب بڑھ جائے تو طلب، طلب جب بہت زیادہ ہو جائے تو آدمی کے ساتھ عشق، اس کو محبت کہتے ہیں. اور محبت میں آدمی اور زیادہ آدمی بے داغ ہو جائے تو اس کو پھر عشق کہتے ہیں. اور عشق جب اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو جنون بن جاتا ہے، پاگل پن بن جاتا ہے. تو کوئی آدمی ہوتا ہے دنیا کو چاہنے والا، کوئی ہوتا ہے دنیا کا طالب، اور کوئی ہوتا ہے دنیا سے محبت کرنے والا. چوتھا ہے دنیا کا عاشق، اور 5واں ہے دنیا کا پاگل. دنیا کا پاگل ہے، مجنون، دیوانہ. دنیا کے سوا اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، نہ وہ مسجد کو سمجھتا ہے نہ مدرسے کو. جو باپ کو نہ سمجھے پاگل ہے،
جو بیوی کو بیوی نہیں سمجھتا پاگل ہے. پاگل سے کہو یہ کون ہے، باپ کو نہیں جانتا کہ یہ باپ ہے، بھائی کو نہیں جانتا، بیوی کو نہیں سمجھتا کہ بیوی ہے، کھانے روٹی کو نہیں سمجھتا، دوست دشمن پاگل نہیں سمجھتا. تو اس طرح سے سود خور وہ پاگل ہو جاتا ہے. پاگل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کو اللہ کی سمجھ نہیں آتی، پھر اس کو حضور کی سمجھ نہیں ہوتی، پھر اس کو دین کی سمجھ نہیں ہے، دین والوں کو نہیں سمجھتا، دین کا مقام و مرتبہ نہیں سمجھتا. اس لیے اب میٹرک پاس کو سمجھتا ہے، قرآن کے حافظ کے مقام کو نہیں سمجھتا. اب جس کے سینے میں رب کا کلام محفوظ ہے اس کی عزت تو اللہ کے ہاں کتنی بڑی ہے. لیکن باپ اپنے بیٹے کو نہیں بناتا، کہتے یار حافظ بنا کے پتہ نہیں کیا ہوگا، میٹرک کراؤ، ایف اے کراؤ، بی اے کراؤ، ایم اے کراؤ، اس لیے اس سے بڑا آدمی بنے گا. قرآن کے پڑھنے سے تو آدمی بڑا آدمی نہیں بنتا، عالم دین بننے سے آدمی بڑا نہیں بنتا. ہاں میٹرک کر لینے سے، ایف اے بی اے کر لینے سے، ڈپلومے اور ڈگریاں حاصل کرنے سے یہ آدمی بڑا بنتا ہے. کہتے ہیں امریکہ کا پڑھا ہے، ایکسپورٹ کا پڑھا ہے، کیمبرج کا پڑھا ہے، فلاں اسکول میں پڑھ رہا ہے، لیکن کہتے ہیں فلاں مسجد میں پڑھ رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ سب کہتے ہیں کہ پتہ نہیں بیچارے کا کیا بنے گا، لیکن کہتے ہیں وہ بیکن میں پڑھ رہا ہے، سٹی میں پڑھ رہا ہے، فلانا میں پڑھ رہا ہے. کہتے ہیں ہاں اچھا کام کر رہا ہے، بڑا آدمی. اس لیے ہر آدمی بچے سے پوچھتے ہیں بچے اسکول آئے کہ نہ آئے، وہ چوہم جماعت کی ہے. اگر وہ کہتے ہیں مدرسے میں پڑھتا ہوں تو بیچارے کا وہ منہ لٹک جاتا ہے کہ یار اس کا بیچارے کا کیا بنے گا، مدرسہ پڑھ رہا ہے. تو یہ دیوانگی ہے، بے وقوفی ہے، احماقت ہے، اور یہ سزا ہے. سود اور رشوت اور ہر غلط سودا جو شرعی اصولوں کے خلاف ہو وہ سود کے اندر آتا ہے. ہر وہ سودا کاروبار جو شرعی اصولوں کے خلاف ہو، علماء نے لکھا ہے وہ سب سود کے زمرے کے اندر شمار ہوگا، اس کو سود خوری شمار کیا جائے گا. جو بھی سودا اور کاروبار وہ شرعی اصولوں کے خلاف ہو. اور جس قوم میں قتل عام ہوگا، ایک دوسرے کو قتل کریں گے تو اللہ ان کے اوپر دشمن مسلط کر دے گا. جن قوموں کے اندر بے حیائی ہوگی ان پر اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ نافرمانیوں کی سزا جیسے پچھلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف دی تھی وہ سزائیں اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے. اللہ جل شانہ من والہ. اب اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ اپنے طور پر آدمی گناہوں سے توبہ کر لے، آئندہ کے لیے خود بچنے کا عزم کر لے کہ اللہ میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، مجھے بچا لے. اور پھر ذمہ داری مزید یہ ہے کہ آدمی کی ذمہ داری ہے دوسروں کو گناہوں سے بچانا. جیسے آگے حدیثیں آ رہی، اپنے بچوں کو بچانا، اپنی بیوی کو سمجھانا، اپنے قوم قبیلے کے لوگوں کو بچانا، نیکی کا حکم دینا، نیکی کے لیے لوگوں کو ابھارنا، اور جب گناہ دیکھے کہ گناہ ہو رہا ہے اس کو روک دینا، اس کو منع کر دینا، اس کو سمجھا دینا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر یہ ذمہ داری بھی پوری نہیں ہوتی، آگے پھر حدیثوں میں ہے کہ جب آدمی گناہوں سے لوگوں کو روکتا نہیں ہے اور نیکی کی تلقین کرتا نہیں ہے پھر اس پر اللہ کیا کیا سزائیں دیتے ہیں. اللہ جل شانہ من والہ مجھے اور آپ کو یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے. اور پوری دنیا میں انشاءاللہ اگر ہم اللہ کی جانب متوجہ ہو کر دعائیں مانگیں گے تو اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائیں گے، پوری امت کی انسانیت کی اللہ حفاظت فرما دیں گے. اور اللہ پاک ایک بندے کی دعا قبول کر لیتے ہیں تو اللہ دنیا کا نقشہ بدل دیتے ہیں. اور جانوروں پہ ترس آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا نظام ان کے لیے بدل دیتے ہیں. اللہ بہت مہربان ہے. اس وقت آلات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ جو ہے ناراض ہے. جیسے اللہ پاک آلات لاتے ہیں اور ناراضگی کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ ناراض ہے. اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے. جب دنیا اللہ کی ہے، جب اللہ راضی ہوگا تو دنیا کو اللہ بہتر بنا دیں گے، آخرت کی زندگی بھی اللہ بہتر بنا دیں گے. اس وقت دنیا کے تمام لوگ تنگی کی زندگی، وحشت کی زندگی، خوف کی زندگی گزار رہے ہیں اس لیے کہ اللہ ناراض ہے. اللہ جل شانہ من والہ ہم اور آپ سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اچھی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ ففعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما واهله. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فان تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم انا نسألك بركة في العمر وصحة في البدن وراحة في المعيشة ووسعة في الرزق وزيادة في العلم وجودة في الذهن
والثبات على الإيمان يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اے اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں، ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ تمام جرائم سے، گناہوں سے، جوانی کے، بڑھاپے کے، گھر کے، باہر کے، بازار کے، خلوت جلوت کی، اندھیرے کی، اجالے کی، جتنے جرائم ہیں، گناہ ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، بے باکی کے ساتھ کیے، جرت کے ساتھ کیے، اے اللہ بے حیائی کے ساتھ کیے، تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پہلے بھی ہم نے جرم کیے اور اب بھی ہم مجرمانہ زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ ہمارے سابقہ جرموں کو بھی معاف فرما، اور زندگی کے اندر اس وقت موجودہ جرائم جس میں اے اللہ ہم ملوث ہیں، ہمارے گھروں میں جرائم ہے، ہماری زندگی میں، بازاروں میں جرائم ہے، اے اللہ ان جرموں سے ہمیں نکلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ وہ اعمال جو تیری رضا کا سبب بنتے ہیں، اے اللہ وہ ہمیں نصیب فرما، اور وہ جو تیری ناراضگی کا باعث بنتے ہیں اور اب تک وہ تیری ناراضگی کا سبب بن چکے ہیں، اے اللہ ہمیں ان تمام جرائم سے، گناہوں سے اے اللہ ہم کو پاک فرما دے۔ ہمارے دل کو سیاہی سے، زنگ سے دھو لے مولا، ہمارے دلوں کو منور فرما، روشن فرما، ایمان کا نور ہم سب کو نصیب فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، آخرت کی حقیقت ہم پر کھول دیں، دنیا کی حقیقت ہمارے جوانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو اے اللہ کریم سب کو سمجھا دیں۔ اے اللہ ہمیں نیک بندہ بنا دیں، اے اللہ ہمارے ذمہ جو دین ہے اس پر چلنے والا ہم کو بنا، اور جو دین کی محنت ہے اس کا کرنے والا بنا دیں۔ اے اللہ ہماری مسجدوں کو، مدرسوں کو، مرکزوں کو، مکتبوں کو، خانقاہوں کو اے اللہ آباد فرما، ویرانی سے ہم کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں دین کی رونقیں نصیب فرما، دین کی شان و شوکت، عظمت اے اللہ ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے دین کے بول کو بالا فرما، اے اللہ دشمن کو ہدایت عطا فرما، اور اے اللہ جو تیرے دین کا دشمن ہے، مسلمانوں کی جانوں کا، مالوں کا، عزتوں کا دشمن ہے، انہیں ہدایت نصیب فرما۔ جن کے مقدر میں ہدایت نہیں اے اللہ تو خود ان کو عذاب گرفتار فرما، اور اے اللہ ان بلاؤں آفتوں کا رخ ان کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو، اے اللہ اہل ایمان کو اے اللہ تمام تکلیفوں سے، آفتوں سے نجات پروردگار نصیب فرما دے۔ اے ہمارے کریم خدا ہمیں ہمارے عقیدے کی، یقین کی پختگی، درستگی نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے حقوق کی ادائیگی کرنے والا بنا، ہمارے معاملات، معاشرت، اخلاقیات کو ٹھیک بنا، پورے دین پر چلنا سب کو نصیب فرما۔ دین کی تمام محنتوں کے اندر جان و مال کی قربانی کے ساتھ لگنا ہمارے کریم خدا ہم کو نصیب فرما دے۔ اے اللہ دنیا سے جانے والوں کی سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو صحت و شفا نصیب فرما۔ اے اللہ اس وقت جو دنیا میں اسپتالوں میں، گھروں میں بیمار ہے، اور اے اللہ اس وبائی صورتحال میں اے اللہ جو مختلف بیماری کے مرکزوں کے اندر ہیں، اے اللہ ان مرکزوں سے صحت یاب کر کے انہیں اپنے گھروں میں پہنچا دیں۔ اے اللہ آفتوں اور مصیبتوں کو، اب کی مصیبتوں کو بھی ختم فرما، آئندہ کی بلاؤں کو بھی اے اللہ تو ٹال دے، اے اللہ تو ختم فرما دے، اور جلد سے جلد اے اللہ تو کرم کا، رحم کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ تو شفا دینے والا ہے، اے اللہ جیسے تو نے اے اللہ ناگہانی طور پر امت کو اے اللہ اس پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے، پروردگار اے اللہ تو فوراً اے اللہ اپنے ارادے سے اس کو ہٹا بھی سکتا ہے۔ اے کریم خدا ارادہ فرما لے اور ہم سب کو پریشانیوں سے نجات نصیب فرما۔ ہماری مسجدوں کو، ہمارے مدرسوں کو، ہمارے مرکزوں کو، ہماری خانقاہوں کو، حرمین شریفین کو، ہمارے گھروں اور محلوں کو اے اللہ تمام وباؤں سے پاک فرما، تمام بیماریوں سے پاک فرما، اور اے اللہ تمام وباؤں کو ہماری آبادیوں سے دور فرما۔ اے اللہ رخ اس کا اے اللہ جنگلوں کی طرف کر دے، اے اللہ سمندروں کی طرف کر دے، اے اللہ آبادی کو اے اللہ ویرانی سے محفوظ فرما لے۔ اے کریم خدا ہماری پوری مدد فرما، نصرت فرما، اعانت فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کے اندر مسجدوں میں اے اللہ لوگ تلاوت کرتے تھے، اعتکاف کرتے تھے، تراویح پڑھتے تھے، قرآن ختم کرتے تھے، لوگ افطاری کرتے تھے، بڑے بڑے دسترخوان لگتے تھے، لوگوں کو افطاری کراتے تھے۔ اے اللہ یہ سارے اعمال جو خیر کو کھینچنے والے تھے بند ہو گئے۔ اے ہمارے پروردگار ہمارے ان رونقوں کو اور خیر و خیرات اور صدقے کے ان اعمال کو پھر سے زندہ فرما لے۔ اے اللہ ہماری مدد فرما، نصرت فرما، تمام خیر متصیب فرما، تمام فتنوں سے، بیماریوں سے، آفات سے، بلیات سے، سانحات سے، واقعات سے، دھماکوں سے، پریشانیوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہماری تمام حاجتیں، ضرورتیں غیب کے خزانوں سے مولا کریم تو پورا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔